قال النبي صلى الله عليه وسلم ظن المؤمنین حسنا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں سے اچھا گمان رکھو، ان کے بارے میں اچھا اچھا سوچو۔ اچھا گمان بنیادی طور پہ خیال کو کہتے ہیں، خیال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور ہمارا ذہن تو خیالات کی آماجگاہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہوگا۔ تو وہ ایک زمین کی طرح ایک پیس آف لینڈ ہے، جہاں پر اگر کلٹیویشن نہیں کی جائے تو کچھ نہ کچھ تو وہاں پر پیدا ہوگا، درختوں کی صورت میں، جھاڑیوں کی صورت میں۔ تو یہ دین اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی اس خیالات کی جو آماجگاہ ہے، جہاں پر خیالات پیدا ہو رہے ہیں، ان میں جو خیالات مسلمان کے لیے رکھنا ہے، مومن کے لیے رکھنا ہے، وہ مثبت خیال ہونا چاہیے، کوئی منفی خیال نہیں ہونا چاہیے۔ اور سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو ہمارا برین ہے، جو بیسیکلی ایک آرگن ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک وقت میں ایک ہی خیال آتا ہے، دو نہیں آتا۔ یا تو آپ کسی کو اچھا سمجھیں گے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، بہت اچھا ہے، کوئی بھی اس کی برائی کرے تو وہ ذہن اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پر پازیٹیو تھنکنگ بڑی راسخ ہو چکی ہے، فکس ہو چکی ہے۔ اس کو توڑیں تو پھر نیگیٹو خیال آئے گا۔ اچھا اسی طریقے سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ہماری مینٹالٹی یہ آگے کہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، تو ایک خیال یہاں پر فکس ہو گیا۔ اب وہ کوئی سچ بات بھی کرے تو ہم کیا سوچتے ہیں، کیا خیال آتا ہے کہ یار دھوکہ دے رہا ہوگا، فراڈ کر رہا ہوگا، پتہ نہیں یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے۔ تو یہ اس آرگن کی ایک صلاحیت یہ ہے کہ اس میں ایک وقت میں ایک خیال آئے گا، یا تو میرا دوست اچھا ہے یا برا ہے، فکس ہو گیا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اپنے خیالات ان ادر ورڈز پازیٹیو رکھیں، خاص طور پہ مسلمان کے لیے۔ اگر مسلمان کوئی بات بتا رہا ہے، کوئی اطلاع دے رہا ہے، تو پہلا خیال کیا آتا ہے ہمارے ذہن میں، یہ سوچنا ہے ہمیں، اور اگر یہ نیگیٹو ہے تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ بعض ایکسپیرینسز ہمیں اس طرف لے جاتے ہیں کہ یہ اس کا بیہیویئر، اس کا پاسٹ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا یہ جو کام ہے یہ صحیح نہیں ہوگا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے۔ اگر آپ کے موبائل پر کسی پرانے دوست کی کال آئے تو کیا ذہن میں خیال آتا ہے؟ خیریت، کوئی کام وام تو نہیں ہے، بہت دنوں کے بعد کال کی۔ ایک زمانہ تھا، پرانے زمانے میں ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے، تو گھر میں فون، کسی رشتہ دار کا بہت دنوں سے فون نہیں آتا تو پوچھا جاتا تھا بیٹا ذرا معلوم تو کرو ان کی خیریت کیا ہو گیا، بہت دنوں سے رابطہ نہیں ہوا۔ اور آج کوئی شریف آدمی یا کوئی شخص رابطہ کرنے کی کوشش کرے تو پہلا خیال کیا آتا ہے ذہن میں، ایک کام تو نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم اگر لے جائیں تو بنیادی طور پہ جو ذہن میں خیال پیدا ہو رہا ہے وہ اس خیال کو روکنا ہے یقین تک پہنچنے کے لیے۔ اگر کوئی منفی خیال یقین تک چلا جائے تو وہ بدگمانی بھی بن سکتا ہے، اور بدگمانی سے منع کیا گیا ہے۔ بدگمانی ایک حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو کچھ کام ایسے کریں کہ اگر اپنے خیالات کو ہم کنٹرول کرنا شروع کریں، کوئی بات اگر آ رہی ہے تو اس کو کتنا کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ اگر پیرنٹس کی صورت میں، والدین کی صورت میں ہے تو کیا کریں گے، کیا اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے، سوچیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی باس ہے، اپنے ماتحتین کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ یہاں پر اکارڈنگ ٹو دا سچویشن وی نیڈ ٹو چینج اور مینٹالٹی ہے، کہاں پر ہمیں کتنا پازیٹیولی سوچنا ہے اور کتنا اگنور کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا بچہ کوئی بات کہے تو ہمیں یقین نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، کہ یہ یقین بدگمانی کی طرف لے جائے گا۔ اب اس کو کیسے چینج کریں گے، اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ٹریننگز میں بنیادی طور پہ دو پہلو ہوتے ہیں، واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو۔ آپ نے سنا ہوگا بچپن سے کہ بیٹا کانفیڈنس حاصل کرو، اب سوال یہ ہے کیسے، کس میڈیکل اسٹور سے ہمیں وہ کیپسول مل جائیں گے جہاں سے کانفیڈنس حاصل ہوگا۔ تو ناؤ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو، کرنا کیسے ہے۔ آپ کہیں کہ آپ نے بتا تو دیا پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، لیکن کیسے ہونی چاہیے، سوال ہے یہ۔ تو جس وقت آپ کے ذہن میں دوست، مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل اگر ہماری کوئی بات نہیں مانتا، اگر آپ بچوں میں سے ہے نا، پیرنٹس، کوئی آپ نے جا کے بات کی کہ آج مجھے یہ دلا دیں، اور جواب آیا نہیں بھائی، ہر وقت تمہاری فضول فرمائشوں کے لیے پورا کرنے کے لیے نہ ہمارے پاس ٹائم ہے نہ پیسے ہیں، اس وقت کیا آتا ہے ذہن میں،
میں نے جو مانگا جب مانگا، آپ تو کچھ دلاتے ہی نہیں ہیں، آپ اس والے کو دے دیتے ہیں، مجھے نہیں دیتے. This is the way. Start thinking. Whenever you start thinking, control the point and think about all the things parents have given to us. جو انہوں نے بچپن سے لے کر آج تک دلائے، جسم پہ جو کپڑے ہیں انہوں نے ہی دلائے، ایجوکیشن جو ہے وہ سب انہی کی وجہ سے. all the things. سائیکل ملی تو انہی کی وجہ سے. اچھے اچھے برگر، سینڈوچ، پیزا زندگی میں کبھی ٹیسٹ کیے تو کس کی وجہ سے؟ لیکن ایک چیز پر جو خیال آیا، ناؤ نیڈ ٹو کنٹرول دیٹ آئیڈیا کہ نہیں، اوکے فائن، ٹھیک ہے. یہی کام آپ بڑے ہو کر یہ کریں کہ فیملی میں اگر کوئی بھی اگر ایسی نیگیٹو بات جو میری مرضی کے خلاف ہے، اس پر خود کو کنٹرول کرنا شروع کریں. اگر آپ اپنی باڈی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، کوئی اچھی اگزامپل دے دیں کسی ریسلر کی، کوئی نام اس وقت مجھے مارکیٹ کا نہیں ہے، پرانا پتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جنرل آپ اپنی باڈی اگر اچھی بنانا چاہتے ہیں، مسکولر بنانا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ ایکسرسائز کریں. کیوں کریں؟ مسلس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے. تو کیپنگ یور مائنڈ، جب ہم پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جا رہے ہیں تو our برین بھی تو مسل ہے اور کیا ہے. اگر ہم اس کو ایکسرسائز کی طرف ڈالتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ کام پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جائے گا. اور یہ پازیٹیو تھنکنگ یاد رکھیے گا، یہ فقہ کرام یہاں سے اصول ضابطہ میں بتاتے ہیں کہ سرکار رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھا خیال رکھو، تو یہ بدرجہ واجب کے ہو گیا. جب آپ ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں اور یہ نیت کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان رہا ہوں اور اس کے ذریعے میں سرکار علیہ السلام کی امت سے محبت پیدا کر رہا ہوں، تو آپ کی ایکسرسائز آپ کی اپنی صحت کے لیے بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت کے لیے بھی بہت بہتر ہو کے جائے گی. کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ اس پہ، کوشش عمل کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ.